السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ آج کیلنڈر پر تاریخ رہی 6 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 27 دسمبر بروز ہفتہ۔ آج میں ایک تازہ، اہم اور افسوسناک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا تعلق مسجد الحرام سے ہے۔ اس سے پہلے واقعہ بیان کروں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ورلڈ اردو رپورٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ حرم مقدس کے تحفظ کا زندہ ثبوت ہے۔ مسجد الحرام کی بالائی منزل ایک غلط حرکت اور پھر چند ہی لمحوں میں انجام۔ ناظرین، مسجد الحرام میں تقدس اور حرمت کی حفاظت کے لیے جدید ترین نظام اور خصوصی فورس ہر لمحہ متحرک رہتا ہے۔ اس واقعے میں ایک شخص نے حرم شریف کی بالائی منزل سے لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، لیکن مسجد الحرام کی اسپیشل فورس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے ملزم کو ہینڈ اوور کیا گیا، یعنی جو اس کا ڈپارٹ ہے پوچھ تاچھ کا اور اس کے انصاف کا اور سزا کا، اس کو قانونی کارروائی کرنے کے لیے ایسے ہینڈ اوور کیا گیا تاکہ حرم مقدس کی حرمت اور امن ہر حال میں برقرار رہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو مقدس مقامات کی عظمت کو نظر انداز کرتا ہے۔ کیونکہ مسجد الحرام کی حفاظت اور اس کی عزت اور اس کی عظمت یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، کیونکہ مسجد الحرام جتنا مقدس ہے اتنا ہی لوگوں پر واجب ہے کہ اس کے تقدس کا لحاظ کرے، اس کے تقدس کی حفاظت کرے، اور مسجد الحرام اور حرمین شریفین میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی حرمت پر کوئی آنچ آئے۔ تو یہ ہر جانے والے کے لیے یہ ضروری جاننا ہے کہ اس کا تقدس کیا ہے۔ ناظرین، آج ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ مسجد الحرام کی زیارت کی جائے، وہاں جا کر عمرہ کیا جائے اور حج کی سعادت بھی نصیب کرے، حج کی سعادت بھی حاصل ہو۔ تو اس لیے ہم سب کو مسجد الحرام کی حفاظت اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ یہ عام جگہوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہاں ایک ایک قدم کو بہت ہی حفاظت اور بہت ہی ادب سے رکھا جاتا ہے۔ تو اصل واقعے کی طرف آتے ہیں۔ مسجد الحرام کی اسپیشل فورس نے مقدس حرم یعنی مسجد الحرام کی بلند منزل سے کودنے کی کوشش کرنے والے شخص کو بچانے کی خاطر فوری سرگرمی دکھائی۔ اسپیشل فورس مسجد الحرام نے ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ میں بتایا کہ حرم کی بلند منزل سے
فرش پر چھلانگ لگانے والے شخص کو زمین پر گرنے سے بچانے کی کوشش میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ ہینڈ آؤٹ کے مطابق دونوں افراد کو ضروری طبی امداد کے لیے میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا اور ان کے معاملے کو مروجہ ضابطے قاعدے کے مطابق ہینڈل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو ریفر کر دیا گیا ہے، کیونکہ حرم کی حرمت ہماری جانوں سے اور ہماری ہر چیز سے بھی زیادہ عزیز ہے اور اس کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ خبر ہے مسجد النبوی مدینہ منورہ سے متعلق۔ اس رپورٹ میں ہم جانیں گے کہ 2025 میں یعنی ایک سال میں کتنے لوگوں نے مسجد نبوی کی زیارت حاصل کی۔ تو مدینہ منورہ میں 23 ملین مسلمانوں نے مسجد نبوی میں عبادات کا اہتمام کیا۔ جمادی ثانی میں 23 ملین سے زیادہ مسلمانوں نے مسجد نبوی میں حاضری دی۔ یہ صرف ایک مہینے کی رپورٹ ہے کہ 23 ملین لوگوں نے مسجد نبوی میں حاضری دی اور وہاں نماز اور عبادات کا اہتمام کیا۔ یہ اعداد و شمار اس جامع نظام کے ذریعے سامنے آئے ہیں جو مسجد نبوی کے اندر لوگوں کے آمد و رفت یعنی آنے اور جانے اور عبادات کے معاملات کو سنبھالتا ہے، منظم کرتا ہے اور ساتھ ہی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہ اعداد و شمار جنرل اتھارٹی برائے حرمین شریفین نے باضابطہ طور پر جاری کیے ہیں۔ اس دوران مسلمانوں کی مسجد نبوی آمد کے موقع پر ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے پورا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ انہیں کوئی بھی دقت کسی بھی لمحے نہ آئے۔ ناظرین کرام، علاقے کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے 10,000 مربع میٹر پر شجر کاری کی گئی ہے، جس سے نہ صرف علاقہ خوبصورت ہوا بلکہ آب و ہوا بھی بہتر ہوئی۔ جدہ میں حج کے تاریخی راستوں کی بحالی، زائرین کا یادگار سفر، سعودی وزارت ثقافت سفر حج سے جڑے ہوئے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہسٹورک جدہ حج کے تاریخی روٹس کے آغاز کے پہلے مرحلے میں لوگوں کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ اس انیشیٹو کا مقصد زائرین کے ثقافتی اور سیاحتی تجربے کو بہتر بنانا اور صدیوں سے مکہ جانے کے لیے ہسٹورک جدہ کے گیٹ وے ہونے کے کردار کو نمایاں کرنا ہے۔ ناظرین، یہ رپورٹ ایک مربوط ثقافتی اور سیاحتی تجربے کا آئینہ دار ہے جو زائرین حرمین شریفین کو اس مقام کی تہذیبی اور انسانی قدروں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یہ روٹ ان تاریخی اسٹیشنوں پر روشنی ڈالتا ہے جہاں سے گزر کر زائرین ہسٹورک جدہ پہنچا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام کی جڑیں تاریخی اعتبار سے گہری ہیں اور حج کے سفر میں اس جگہ کو ایک خاص اہمیت بھی حاصل ہے۔ ہسٹورک جدہ کے راستے میں آثار قدیمہ کی کئی سائٹس بھی ہیں اور بہت سی اہم مساجد بھی ہیں۔ ان میں الشونا کی آثار قدیمہ کی سائٹس عثمان بن عفان مسجد، مسجد المعمار، بیت نور ولی، بیت نصیف، سوق العلوی اور المغربی شامل ہیں۔
جنرل اتھارٹی کے مطابق ہماری یہ مسلسل کوشش ہے کہ مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں آنے والوں کے لیے خدمات کو مزید بہتر کرتے ہوئے ان خدمات میں اضافہ کریں۔ میدان عرفات میں جبل الرحمہ عمرہ زائرین کی توجہ کا مرکز۔ میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے ترقیاتی منصوبے کی تکمیل کے بعد یہ علاقہ اہل مکہ مکرمہ اور دنیا بھر سے آنے والے عمرہ زائرین کی توجہ کا خاص مرکز بنا ہوا ہے۔ یعنی اب جو بھی عمرہ کرنے جائے گا وہ ان مقدس مقامات کو بھی دیکھ سکے گا۔ ایس پی اے کے مطابق میدان عرفات میں واقع جبل الرحمہ ایام حج میں عالم اسلام کا مرکز اور محور ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں قیام کرنا حج کا رکن اعظم ہے، یعنی یہاں قیام کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ جہاں یہ عظیم الشان پہاڑ موجود ہے یعنی جبل الرحمت، جو دینی اور تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، یہی جبل الرحمت ہے جس پر حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے، جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ شہری انتظامیہ نے میدان عرفات میں بڑے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں، جن میں شاہراہوں اور فٹ پاتھوں کی تزئین اور آرائش اور واٹر کولرز کی تنصیب کے علاوہ موسم گرما میں حجاج اور زائرین کی راحت کے لیے فوار والے پنکھوں کی تنصیب وغیرہ شامل ہے، تاکہ ان سے ہوا کے ساتھ ساتھ ہلکی پانی کی بوند بھی آئے۔ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے اور زائرین کی گاڑیوں کے لیے مناسب پارکنگ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، تاکہ مختلف ملکوں سے آنے والے زائرین کے قافلوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری رپورٹ، جو کہ حرمین شریفین سے متعلق تھی۔ آپ کو یہ رپورٹ اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان مقامات مقدسہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، تاکہ ہماری یہ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو اور ہم سب کو وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اہم رپورٹ اور ایک تجزیے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔